اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء 11ویں آیت کی تلاوت آپ نے سماعت فرض میں. کریم اللہ فرماتا ہے اور کتنی بستیاں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، قسمنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا. کتنی بستیاں، وہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. دیکھیں بظاہر یوں لگتا ہے، کوئی بولے گا طوفان آ گیا، کوئی بولے گا زلزلہ. اصل میں اللہ فرماتے یہ ان کی گناہوں کی سزا تھی، یہ سبب ہے. اب کتنی بستیاں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے کیوں، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ ظالم، وہ بستیاں ظالم نہیں تھی بلکہ ان بستیوں میں رہنے والے ظالم تھے. یہاں دیکھ آپ کو ایک آیت سنا دوں، بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب ایک شہر امن سے ہوتا ہے اس کی بربادی کب آتی ہے. یہ قرآن پاک میں چونکہ تمام چیزیں ہیں تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 112 میں کریم اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، احوال بیان کرتا ہے. کانت تھی آمنتاً، یہ بستی، یہ شہر بڑے امن والا تھا. مطمئنتاً، بڑا مطمئن تھا اپنی زندگی سے. یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر مکان، ہر طرف سے، ہر شہر سے ان کے پاس رزق آتا تھا، رزق کے روزگار. تجار آتے تھے اور میں نے اس کو، اب اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مطمئن بھی تھے، وہ امن میں بھی تھے، لیکن کسی کی دعا تھی. جب ابراہیم خلیل اللہ اس بستی کو آباد کر رہے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ دشت بیابان میں اپنے گھر والی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے تو اللہ کس نبی کی زبان پہ ایک دعائیں تھی، یا اللہ اس بستی کو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور پھلوں سے رزق سے مالا مال فرما. دنیا میں ایسے پھل اور ایسے رزق کی فراوانی کہیں نہ دیکھی ہوگی جو حرم شریف میں ہے. وہ پھل وہ اب دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ کے منہ سے جو اللہ والوں کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے مطمئن کیوں تھے، رزق کی فراوانی کیوں تھی، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے دعا کی تھی. جب میرے نبی، ہمارے نبی مدینہ تو طیب آ گیا تو اس کا انتہائی خطرناک نام تھا. جو اس بستی میں آتا تھے لوگ انہیں ملامت کرتے تھے، تو یہاں کیوں آیا؟ جب میرے نبی کا جب ہاتھ اٹھا، یا اللہ میرے جد امجد نے تو مکے کو حرم بنایا، میں اس کو بناتا ہوں، اس سے زیادہ ان سے ہمیں محبت. اب جس کی زبان کھلتی ہے تو وہ مدینہ مدینہ او پتمام جانو چتو مدینہ خار دے او خپل محبوب ورطا بوتل کردگار دے. تمام کائنات کے شہروں میں سب سے اعلیٰ و بالا مدینہ. ویسے ہمارے لیے تو مجنون سے کسی نے پوچھا تو بہت گھومتا رہتا ہے، سیاحت کرتا ہے، تمہیں کون سی بستی سب سے اچھی ہے؟ لی پورا لیلا کے رہنے والی بستی جیسے کوئی شہر ہی نہیں دیکھا. اب دیکھیں نسبت اس طرف کی، تو جب ہمارے محبوب، اس کائنات کے محبوب جب وہ جہاں رہتا ہے تو پھر وہ شہر کیا ہے. اللہ مرزقنا شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک یا رب. تو اللہ کریم فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس شہر والوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا. کس کو ٹھکرایا؟
اللہ کی نعمت کو یہاں ایک صورت میں ہم نے پڑھا تھا، اس کا نام ہے ابراہیم۔ دیکھتا ہوں کہ وہ آیت 28 ہے یا نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ 28 نمبر صورت تھی، کہ ان مکے والوں کا ایک اور ذکر کیا ماشاءاللہ، وہ یہ اللہ کریم فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی، وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا، جہنم، وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ وہ جہنم میں، یصلاھا، اس کے اندر جائیں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور کیا ہی بری جگہ ہے رہنے کی۔ اللہ کی نعمت، یہاں مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کی نعمت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ کریم فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 164 نمبر ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کی نعمت کو، شہر کون ہے؟ مکہ والا، نام نہیں لیا، تاکہ قیامت تک جو شہر بھی اس طرح شکار ہو تو لوگ بولے کہ دیکھ اللہ نے کہا ایک بستی کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں، اب شہر کراچی کس قدر نعمتوں کا شہر ہے۔ اگر ہم اس میں فرقواریت، عصبیت، لسانیت، میں بولوں کہ یہ بلوچ نکلے، یہ بولے گا کہ وہ سریکی نکلے گا، وہ بولے کہ وہ سندھی نکلے گا، وہ بولے کہ یہ فارسی نکلے گا، پھر تو رسول اللہ کی محبت نہیں ہے نا۔ یہ دنیا بھی تو رسول اللہ کے صدقے آباد ہے۔ پھر تو اگر رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر یہ شہر برباد ہے۔ اب یہ شہر ہم نے کتنی بستیوں کو برباد کیا، مکے والوں پر قحط سالی کیوں آئی؟ رب فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے ناشکری کی۔ قرآن آیا، پیارا نبی و آخر زمان آیا علیہ السلام، اللہ نے کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا، اللہ نے چکھایا اس بستی والوں کو کیا؟ لباس الجوع والخوف، دو چیزیں، ایک تو روزگار بھی فراوانی تھی اور ایک امن تھا۔ اللہ فرماتے دونوں ایسے ان کے گلے میں سیٹ ہوئے جیسے لباس انسان کے جسم پہ ہوتا ہے۔ اور بھوک، بے روزگاری بھی آ گئی، کوئی روزگار ختم، نعمت ختم۔ اب دیکھ رہے ہیں ہر طرف دھوئیں دھوئیں نظر آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، اب تو صلہ رحمی کرنے والے ہماری مدد فرما۔ حضور پھر بھی حضور کے سامنے اگر کوئی آئے تو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ اللہ فرماتا بما کانوا یصنعون، یہ بدلہ ان کے کیے کا تھا، یہ جو انہوں نے کیا نا۔ تو اس شہر سے مراد کیا؟ یہ مشقتیں پڑی یہ مکے والے، تو قیامت تک جس شہر والے رسول اللہ علیہ السلام سے محبت، ان کی پیاری پیاری سنتوں کو عملی میدان میں لباس، اپنے جسم کا لباس سمجھتا ہے کہ جیسے لباس نہیں ہے تو ہم برباد ہیں، میرے نبی کی سنت نہیں ہے تو ہمارا سب کچھ برباد ہے۔ تو کریم مولا نے فرمایا اس کو ہم نے ختم کیا، پھر دوسرے قوموں کو آباد کیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم گئی، صالح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے، نوح علیہ السلام کی پوری قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم۔ فلما احسوا باسنا، کریم اللہ فرماتا ہے تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو پایا تو کیا ہوا؟ اذا هم منها يركضون، جب یہ اس سے بھاگنے لگے، اس شہر سے اچانک اس سے بھاگنے لگے، عذاب دیکھا، کریم اللہ فرماتا ہے لا ترکضوا، بھاگو نہیں، ورجعوا، لوٹ جاؤ، اس میں تمہارے بچے ہیں، تمہارے گھر ہیں، تمہارے اسباب و سامان ہیں۔ اس دن ہمارے شہر کراچی میں گلاب گل پلازہ آگ لگی تو دیکھ ہر ایک ایسے بھاگ رہا تھا کہ اپنے لاکھوں روپے کروڑوں روپے کے سامان کو پھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ جو شہید ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں، جو زخمی اللہ انہیں صحت دے۔ اللہ فرماتے بھاگتے کیوں؟
یہ تو تمہارے محبت کی جگہ تھی، اللہ کی بندگی چھوڑ کے رسول اللہ کے سنتوں کو ضائع کر کے بیٹھتے تھے، رات دن سوشل میڈیا پر فلمیں اور گانے سنتے تھے۔ تمہارے کان اللہ نے قرآن سننے کے لیے دیے تھے، علماء کی اچھی اچھی باتیں دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے وَرْجُ إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، بھاگتے کہوں ہاں ارے لوٹ کر جاؤ ان آسائشوں کے طرف جو تم کو دی گئی تھی، ما اترفت فیہ، ارے اس کو بڑی بڑی آسائشیں، ومساکنکم، اور اپنے مکانوں کے طرف، لعلکم تسألون، شاید تم سے پوچھنا ہو، پوچھا جائے۔ تو جب ہمارے عذاب کو پایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ظالموں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب پایا تو اچانک اس سے بھاگنے لگے، کیونکہ اللہ کریم نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے کہ میرے بندوں کی حفاظت کر۔ جب اس رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ فرماتے دیکھ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ اکبر۔ تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے، اس پر فرشتے کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ تم بھاگو نہیں اور آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے ان مکانوں کی طرف لوٹ آؤ جن پر تم فخر کیا کرتے تھے۔ شاید لوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تمہارے دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یمن کے سرزمین میں موجود ایک بستی میں رہنے والے لوگوں کا حال بیان ہوا ہے۔ اچھا، میں یمن میں چونکہ میں رہ چکا ہوں، میں نے پڑھا ہے صوبہ معارب اب کہلاتا ہے، اس وقت سبا، قوم سبا جہاں بات تھی، صد، وہاں پہ ایک ڈیم تھا بہت بڑا، عرش بلقیس، میں بار بار وہاں گیا ہوں، معبد شمس، ہاں اس کے کنارے کھڑا، اس سے کنڈتار لگا ہوا ہے، اس میں وہ ستون ہے جس میں وہ عرش بلقیس سیٹ کیا تھا، میں کہتا ہوں 1000 افراد اس کو ہلا تک نہیں سکتے، ہاتھ سے برقیات نے اس سے وایوں، میں وہاں ایسے ایسے پورے منظر میں نے غور سے دیکھے۔ تو اس سرزمین پہ ہم 3 گھنٹے لگاتار صنعاء سے اترتے، رفتار میں گاڑی میں جاتے تھے، ریگستان ہی ریگستان، اور قرآن نے ان کو 2 جنتوں کے نام سے یاد کیا۔ یہ ڈیم تھا اور اس کے جو ارد گرد یہ علاقے تھے، اس میں نہریں، اس ڈیم سے نہریں ہی نہریں ایسے، اور آپ یقین نہیں مانیں گے، مفسرین نے لکھا کہ کوئی ویسی ٹوکری اپنے سر پہ رکھتا، تھوڑے منزل چلتا تو پھلوں سے بھر جاتا، اتنے پھل ایسے پاکیہ۔ رب کریم نے سورہ سبا میں بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر اللہ نے فرمایا، وہ رب غفور فرمایا۔ جب اللہ والا ہے تو انہوں نے ٹھکرا، بولے تو ہم باکمال ہیں، اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانتے، تو پھر چوہوں کو مسلط کے بول اب چوہے آئیں گے۔ اتنا پاکیزہ شہر جو انسان کے جسم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جوہیں اور پسو وغیرہ، اگر کوئی ایسی چیز انسان کے جسم میں ہوتی وہاں جاتا وہ خود بخود مر جاتا تھا، زہریلی چیز اس میں نہیں ہوتی، ایسے پاکیزہ وات۔ تو جب وہ چوہے آ گئے تو انہوں نے بلیاں لائی کہ بلیاں کو لگا دیں گے۔ وہ جب چوہا بلی کو دیکھ تو بلی کے پیچھے پڑ جاتا، بلی کہتی تھی کہ بس دوخ پیخ پلے دو پردے تختہ، بولے اپنے پاؤں سے دور ادھار لے کے کہ اب اللہ کے عذاب کے چوہے کون سامنے آتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، وہ اللہ نے بھیجا۔ اب جب وہ سرنگ کیا تو بس وہ آیا، وہ یعنی 4000 سال گزر گئے اور آج تک الا من صدر قلیل، کہیں ہے تھوڑی سی بیری، وہاں کوئی ایسے وہ زمین پہ جو پھیلی ہوتی ہے، کہیں اونٹ مرا ہوا پڑا ہوا ہے، ریگستان ہی ریگستان، کسی کو آبادی کی طاقت ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم فرماتا ہے یمن کے سرزمین میں، کچھ ادھر شام کی طرف بجے، کچھ مدینہ منورہ طرف گئے، کچھ ادھر بولے یا مرنا صحیح ہے، اپنی آبادیوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ختم ہو گئے۔ وہ عرش بلقیس پہ ابھی تک ہے جہاں پہ وہ سورج کو، اچھا وہ عرش بلقیس الگ ہے، جہاں سورج کو چما کی پوجا کرتے تھے وہ الگ جگہ، دونوں الگ الگ وہ جگہ ہیں دونوں۔ تو ایک بستی میں رہنے والے لوگ
کا یہ حال بیان ہوا۔ اس بستی کا نام حصور یا حضور ہے، وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی اور انہیں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اب کافر مسلط کب ہوتے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے کہ جب بنی اسرائیل صحیح تھے تو فرعون کو اللہ نے ان کے سامنے ڈبو دیا، طاقتور دشمن کو اس کے سامنے لاکھوں کی تعداد سے مچھلیوں کا شکار بنا لیا، دیکھ رہے تھے، وانتم تنظرون۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے، آج میرے نبی کا انکار کرتے ہو، قرآن کریم آسمانی کتاب میں اس کا انکار کرتے ہو، تمہیں کیا کیا نعمت ہے۔ پہلے سپارے میں اللہ اس کو گنتا ہے نا، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، ہاں اتنی انگنت میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بخت نصر کو پھر کافر مسلط کیوں ہوتے ہیں؟ آج ہم رسول اللہ کی سنت پیاری شریعت کو کیا کر رہے ہیں؟ ہماری شادیوں میں دیکھیں، ہمارے کاروباروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ خلاف شرع میں نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں بس آخن لخودی پئی، مجھے تو دولت چاہیے جس طرح بھی ہو، رشوت کے ذریعے ہو، ڈکیتوں کے ذریعے ہو۔ ہم پر سب سے زیادہ ظلم مسلمان پر کرے۔ کراچی شہر جتنا پیارا امن کا شہر، ڈکیتے تو اپنے ہیں، ہاں قاتل تو اپنے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے پنجاب میں وہ جو مریم نواز ہے اس نے تو کتنی مساجد بھی شہید کروا دی۔ اللہ اکبر۔ مسجد کو آباد کرنے سے اللہ کریم پیارے نبی نے فرمایا یہ زمین جو ہے نا اللہ نے خوبصورت بنائی مسجدوں کی برکت سے۔ تو بخت نصر مسلط کر دیا، اس نے ان کے بعض لوگوں کو قتل کیا اور بعض کو گرفتار کر لیا۔ اس کا یہ عمل جاری رہا تو وہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے۔ اس پر فرشتوں نے طنز کے طور پر ان سے کہا تم بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے مال و دولت کا کیا حال ہوا، اور تم دریافت کرنے والے کو اپنے علم اور مشاہدے سے جواب دے سکو گے۔ تو کہا اللہ کریم نے فرمایا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، بس یہ فریاد تھی۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب اس وقت فریاد کر رہے، فما زالت تلک دعواہم، تو اللہ کریم فرماتا ہے تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بوجھے ہوئے کھیت کی طرح کر لیا۔ آگ جل گئی اور بجھ گئی، راکھ پڑی ہوئی ہے، کھیت تک کاٹ کے ختم ہوں گے، وہ ایسے ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ بھاگ کر نجات پانے سے مایوس ہو گئے اور انہیں عذاب نازل ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ یہ ان کے طرف سے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس پر ندامت کا اظہار تھا، لیکن چونکہ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور اس پر نادم ہوئے، اس لیے اعتراف ان کے کام نہ آیا، اور ارشاد فرمایا کہ ان کی یہی چیخ و پکار رہی کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ظالم تھے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کھیت کی طرح کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا کہ تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب آ جانے پر توبہ اور اپنے جرم کا اقرار کرنا بے فائدہ ہے۔ جسے پھل وہی درخت دیتا ہے جو درخت پر جو وقت پر بویا جائے وہ درخت پھل دیتا ہے، اور بے وقت کی بوئی ہوئی کھیتی پھل نہیں دیتی۔ اسی طرح توبہ وہی فائدہ مند ہے جو عذاب آنے سے پہلے کیا جائے، اور جو توبہ بے وقت کیا جائے تو وہ الآن، جب فرعون نے توبہ کی تو بولا اب تم توبہ کرتے، تو سب سے بڑا فسادی تھا۔ انسان وہ اگر غلطی ہو گئی فوراً اللہ تعالیٰ کی حضور اپنا سر بسجدہ رکھے اور یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو پھر اللہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کے مال جان ان کی حفاظت، فاللہ خیر حافظ، اللہ بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیماتوں کو سن کر ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت، ان کے ساتھ پیارے نبی کی پیاری سنتیں اور ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے، صبح و شام تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔